السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ 2۔ حضرت ابو شریح خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی اور آخرت پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ تعالی اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور آخرت کے دن کا یقین ہو اسے یا تو اچھی بات زبان سے نکالنی چاہیے ورنہ خاموش رہنا چاہیے۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے اور شعب الایمان میں بھی ہے۔ اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث اور سن لیجیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے برابر پڑوسی کے حق کی تاکید فرماتے رہے، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ شاید اب وہ پڑوسی کو وراثت میں بھی حقدار بنا دیں گے۔ یہ حدیث میں صحیح بخاری شریف میں ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، شعب الایمان میں بھی ہے۔ اتنی فضیلت ہے پڑوسی کی، اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اپنی اولاد کو بھی سکھائیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ، اللہم لا تجعل لفاجر عندی نعمتا اکافیہ بہا فی الدنیا والآخرہ۔ ترجمہ بھی دھیان سے پڑھ لیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، کسی بدکار کا مجھ پر احسان نہ ہونے دے کہ مجھے اس کا معاوضہ ادا کرنا پڑے دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ زبردست دعا ہے، میں اس کا امیجز بنا کے بھی بھیج دیتا ہوں، اس کو یاد کر لیجئے اور 24 گھنٹے میں 1-2 مرتبہ تو پڑھ ہی لیجئے۔ انشاءاللہ پھر فاسق فاجر سے آپ کا واسطہ نہیں پڑے گا، اچھے لوگ ہی آپ کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ اچھے لوگ ہمیں ملائے اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔